بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع حدیث کی وضاحت اور عہد صحابہ میں جمع حدیث پر نوٹ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اہمیت۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآنی احکام کے اولین مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے اور احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے۔ صحابہ کرام نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم پائی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنتے وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی ہو بہو نقل کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، جن میں کہا گیا کہ میرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی بھی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابی کی تعریف۔ صحابی وہ ہے ہر وہ مسلمان جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اصطلاحاً صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہو اور اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ تمام صحابہ عادل ہیں، صحابہ پر اعتراض کرنا ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کا حدیث کے بارے میں موقف۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تعلیم پائی، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی ہو بہو نقل بھی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تلقین فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاداب فرمائے جو میری احادیث سنتا ہے پھر اسے زبانی یاد کر لیتا ہے حتیٰ کہ وہ انہیں دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے، جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دہراتے حتیٰ کہ ہم اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں سنتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے تشریف لے جاتے تو ہم آپس میں حدیثوں کا دور کرتے، یکے بعد دیگرے ہم میں سے ہر شخص ساری حدیثیں بیان کرتا۔ اکثر مجلس میں بیٹھنے والوں کی تعداد 60 تک ہوتی اور وہ سب باری باری بیان کرتے، پھر جب ہم اٹھتے تو حدیثیں یوں یاد ہوتیں کہ گویا وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو چکی ہوں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص موجود ہو وہ ان کو پہنچا دے جو موجود نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو مسرور و شاد کام رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے خوب یاد رکھا اور جیسے سنا تھا جوں کا توں اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ جن لوگوں کو وہ بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بہت سے براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا فرض منصبی تصور کر لیا۔ بعضوں نے احادیث جمع کرنا شروع کر دیں۔ اسلامی فتوحات کے بعد صحابہ کرام مختلف بلاد و انوار میں پھیل گئے تو بعض صحابہ دوسروں سے احادیث لینے کے لیے دور دراز کا سفر کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حدیث میں اس بات سے گریز کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چنانچہ روایت حدیث میں نہایت پھونک پھونک کر قدم رکھا جاتا تھا اور دوسروں سے سنی ہوئی روایت پر کڑی تنقید اور سوچ بچار کی جاتی تھی۔ خلفائے راشدین اور حفاظت حدیث۔ عہد صحابہ میں حفاظت حدیث کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے خلفائے راشدین کا دور کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت حدیث۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا ماخذ قانون تسلیم کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آئینہ دار ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر فرض نہیں۔
مکتوب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1، ترمذی میں حضرت انس سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط مذکور ہے جو انہوں نے بحیثیت حاکم بحرین بھیجا گیا۔ اس خط میں زکوٰۃ کا نصاب مذکور ہے۔ نمبر 2، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا گورنر بنایا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عبارت لا کر ان کے گلے میں ڈال دی جس میں درج تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کیا ہے اور انہیں کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی حماد بن سلمہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ثمامہ سے حاصل کی تھی۔ بیان حدیث کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محتاط روش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو ماخذ قانون سمجھتے ہوئے بھی محتاط روش کے علمبردار تھے۔ حدیث کی یہ مشروط اجازت ناپسند کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت کو بظاہر محمول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تمام صحابہ اکرام ماں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے احادیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ اصل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر دو چیزیں تھیں۔ نمبر 1، بلا تحقیق روایات کی کثرت، اور نمبر 2، روح اختلاف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی متعدد روایات ہیں جن کے وہ تنہا راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی حدیث آتی تو اطمینان قلب کی خاطر شہادت طلب کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جمع کی تھیں جن کی تعداد 500 تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایک نص کی عبارت کی بھی مخالفت نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت حدیث۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماخذ قانون سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں قاضی شریح کو ایک خط میں ہدایت کی تھی اگر تم کوئی حکم قرآن مجید میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلے کرو اور اس کی موجودگی میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہو، اور کوئی ایسا معاملہ آئے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جو حکم ملے اس پر عمل کرو۔ نمبر 1، کتاب الصدقہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتابچہ کتاب الصدقہ تیار کیا۔ اس کتاب کے اندر زکوٰۃ کے متعلق مسائل موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حکم دیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کا فائدہ اٹھایا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالعہ کیا اور کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں اس کتاب سے استفادہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عتبہ بن فرقد گورنر کو لکھا کہ آپ نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جو مال ماں باپ بیٹا جمع کرے اور وہ اس کے عصبے کے لیے ہے۔ نمبر 5، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں نے جو مختلف علاقوں میں امیر مقرر کیے ہیں صرف اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ لوگوں میں انصاف کریں اور لوگوں کو دین اور حدیث نبوی کی تعلیم دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علم وراثت سیکھ لو اور سنت کا علم بھی جیسے تم قرآن سیکھتے ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا کہ محفوظ کرو قرآن و سنت کے علم کو لکھ کر۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا فرمان ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی حکومت میں اسلامی ممالک میں یہ اعلان کروایا تھا، جو دکاندار دکان کھولنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی مسائل کا علم جانتا ہو۔ ایک دفعہ فاروق اعظم مسجد میں تشریف لائے اور اعلان فرمایا، اے لوگو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تمہارے سامنے پڑھتا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر رکوع کیا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے ہاتھوں کو بھی اٹھایا
تمام صحابہ کرام نے یہ دیکھا اور کہا کہ تم ایسے نماز ادا کیا کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت حدیث۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بعد حدیث کو دوسرا درجہ دیتے تھے اور قانون کا ماخذ مانتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے بعد اولین خطبے میں فرمایا، خبردار رہو میں پیروری کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ میرے اوپر کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی فرض ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرنے والے ان کے دو بیٹے ہیں، ابان بن عثمان اور سعید بن عثمان، اور ایک آزاد کردہ غلام۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑے محدثین کی جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مفتی تھے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث، قرآن اور اصول قرآن کے ماہر تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کسی شخص سے تجارت کا کچھ معاملہ طے کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وقت پر پہنچ گئی تو شخص نے کہا کہ میں یہ سودا نہیں کرتا کیونکہ مجھے اس میں خسارہ ہے۔ حالانکہ وہ شرعی اعتبار سے سودا کرنے کا پابند تھا، لیکن عثمان غنی نے نرمی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تجارتی معاملات میں نرمی کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شروع ہی سے فتویٰ تھا جس بیوی کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ وہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب فریہ بنت مالک کا شوہر فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ عورت اپنے خامند کے گھر ہی عدت گزارے۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بدل دیا اور اس حدیث پر عمل کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیعت لی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ترجمہ: میں اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر و عمر کی سیرت پر چلنے کی بیعت کرتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت احرام میں شکار کا گوشت کھانے کو تیار تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام شکار کا گوشت صرف اس وجہ سے لوٹا دیا تھا کہ آپ حرم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس حدیث کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ حدیث کے بارے میں عثمان غنی کی محتاط روش۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے بھی روایت حدیث میں زیادہ محتاط تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ مرویات کی تعداد 146 ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے بیان کرنے میں مجھے یہ چیز نہیں روکتی کہ میں دوسرے صحابہ سے حدیثوں کے یاد رکھنے میں کچھ کم ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ بہرحال کئی موقعوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد اور رائے پر حدیث کو ترجیح دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو ماخذ قانون تسلیم کرتے تھے۔ آپ نے اہل مصر سے بیعت لینے کے لیے اپنے گورنر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے ہاتھ جو سرکاری فرمان بھیجا، اس میں تحریر تھا کہ خبردار رہو ہمارے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تم پر وہ حق قائم کریں جو کتاب و سنت کی روح سے حق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاری رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ حدیث تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کردہ احادیث کی تعداد 536 ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ روایت حدیث کے سلسلے میں آپ راوی سے خلف لیا کرتے تھے۔ آپ مندرجہ ذیل حدیث نبوی کا اعلان فرماتے رہتے تھے، میری طرف جھوٹ مت منسوب کیا کرو، جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اسے آگ میں جھونکا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے خود بھی ڈرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آسمان سے گرنا
مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات منسوب کروں۔ بعض دفعہ جب کوئی پوچھنے والا آپ سے کسی حدیث کے متعلق پوچھتا کیا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، تو جواب میں خود بھی قسم کھاتے اور فرماتے رب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوشتہ موجود تھا جسے آپ رضی اللہ عنہ تلوار کی نیام میں رکھتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں سے الگ مجھے کوئی بات بطور عہد نہیں کی، بجز اس کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں سنی اور وہ اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہیں جو میری تلوار کی نیام میں رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسودہ حدیث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مسودہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں کتابت کیا تھا۔ اس کی اشاعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نہیں ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وصیت ہے، تو آپ نے ظاہر فرما دیا کہ بس میرے پاس صرف ایک صحیفہ ہے جو تلوار کی نیام میں محفوظ ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ اس صحیفے میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیت اور قیدیوں کے آزاد کرنے کے احکام، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ ابراہیم تیمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس صحیفے میں جراحات اور دیت کے احکام کے علاوہ اونٹنی کی زکوٰۃ کے احکام بھی درج ہیں۔ مزید برآں مدینے کو حرم کا درجہ دیا گیا تھا۔ ابو طفیل کا بیان ہے کہ اس صحیفے میں یہ بات بھی مذکور تھی کہ اللہ نے اس پر لعنت کی جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اور اللہ نے اس پر لعنت کی جس نے اپنے والد پر لعنت کی، اور اللہ نے اس پر بھی لعنت کی جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی۔ دیگر صحابہ اکرام اور حفاظت حدیث۔ خلفائے راشدین کے علاوہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے 5374 احادیث روایت ہیں۔ احادیث کے سب سے بڑے حافظ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کی وفات کے موقع پر ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو محفوظ رکھتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زبانی یاد کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حدیث کے حافظ سے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے فرمایا مذاکرۃ الحدیث، مذاکرہ کے ذریعے یاد کریں۔ علم کی حفاظت کے لیے مذاکرہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر میں بھی حدیث کے اخذ کرنے میں محتاط تھے اور حدیث کو یاد بھی کرتے تھے۔ جب حدیث یاد کرتے تھے تو زبر زیر کا فرق بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، اور ان کی روایات کی تعداد 2286 ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو سعید خدری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی سنتوں کو یاد کیا تھا۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرتے تھے، حافظ بھی تھے اور لکھتے بھی تھے۔ حفاظت حدیث اور دیگر صحابہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرویات احادیث 5374، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایات 2630، حضرت انس بن مالک سے روایات 2260، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات 2210، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات 1170۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایات 150، حضرت عمر فاروق سے 500، حضرت عثمان غنی سے
146 اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 536 ہیں۔ صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی روایات کے سلسلے میں احتیاط۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی احادیث کی تعداد اس سلسلے میں کم ہے کہ وہ احادیث کے روایات کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کم تھی، اس لیے خلفائے راشدین نے کم تعداد میں احادیث روایت کیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کہتا پھرے بغیر تحقیق کے۔ اسی طرح جس نے جان بوجھ کر کوئی بات میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ لہٰذا صحابہ اکرام اور تابعین اور خلفائے راشدین حدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی کم تعداد خلفائے راشدین سے روایت کی گئی ہے۔ منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نمبر 1، کتابت حدیث سے متعلق اعتراض۔ معترضین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھ سے قرآن کے سوا اور کچھ نہ لکھو، اور اگر کسی نے لکھا ہو تو مٹا ڈالے۔ تو اس فرمان کی روشنی میں احادیث کا لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اس کا جواب، اس اعتراض کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات میں جلد جلد تغیر واقع ہو رہا تھا، قرآن مجید بتدریج نازل ہو رہا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص غلطی سے حدیث کے جملوں کو آیت قرآن کا جز سمجھ کر شامل کر لے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کر دیا۔ جب اسلام کثرت سے شائع ہو گیا، قرآن کے بہت سے حافظ پیدا ہو گئے، نو مسلموں کی تعلیم کا انتظام ہو گیا اور اصحاب صفہ کا مدرسہ بھی قائم ہو گیا، تو یہ خدشہ نہ رہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو کچھ سنا کرو لکھ دیا کرو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے مگر یاد نہیں رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کام لیا کرو، یعنی لکھ لیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم حدیث کی بھی اجازت دے دی۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، جو مجھ سے سنا ہے اس کی حفاظت کرو اور دوسروں کو سنا دو۔ نمبر 2 سوال، قرآن کافی ہے۔ منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اس میں تمام امور پر روشنی ڈال دی گئی ہے، اس کے لیے احکام دین سمجھنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے بعض احکام کو صراحت سے بیان کیا ہے اور بعض احکام کی وضاحت نہیں کی، اس لیے جن احکام کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں انہیں سمجھنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں نماز، زکوٰۃ، حج اور حلال و حرام سے متعلقہ احکام کی وضاحت نہیں فرمائی گئی۔ ان احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے حدیث ہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن فہمی اور احکام قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ضرورت حدیث مسلم ہے۔ نمبر 3، حدیث کے حوالے سے حدیث کا انکار۔ منکرین حدیث مندرجہ ذیل حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جو بات میں کہوں اسے قرآن پر پرکھ لیا کرو، اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو تو میرا قول وہی ہے، اگر اس کے خلاف ہو تو میرا قول نہیں۔ میں اللہ کی خلاف ورزی آخر کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اس کے ذریعے سے خدا نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اس کا جواب، نمبر 1 جواب، منکرین حدیث نے جس حدیث سے استدلال پکڑا ہے اس کے بارے میں ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے جسے زناقدہ اور خوارج سے وضع کیا گیا ہے، چنانچہ حدیث ثابت ہی نہیں تو اعتراض کیسا؟ نمبر 2، اگر یہ حدیث موضوع نہ بھی ہو تو اس میں حدیث کی کون سی مخالفت کی گئی ہے؟ حدیث قرآن مجید کے مطابق ہی تو ہے، کوئی حدیث بھی قرآن سے متصادم نہیں۔ اہل سنت حضرات پہلے انہی پر عمل کرتے ہیں، اگر قرآن میں کسی بات کی وضاحت نہ ہو تو وہ حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن میں جس بات کی وضاحت نہیں ہوتی حدیث اس بات کی وضاحت عین مزاج قرآن ہی کے مطابق کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی مطلوع کے ذریعے سے وضاحت فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ
پیغمبر اپنی خواہش سے یعنی امور دین میں نہیں بولتا بلکہ وحی سے کہتا ہے۔ اگر منکرین حدیث قرآن مجید کی مندرجہ ذیل دلیل پر غور کر لیں تو پھر سند دارمی کی یہ بات بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل کرتے تھے اسی طرح حدیث نازل کرتے تھے۔